اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152 کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی درس تفسیر کلام پاک میں آج اسی آیت مبارکہ کے معنی اور مفہوم کے تحت آپ حضرات کے سامنے چند ضروری گزارشات عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ الحمدللہ مسلسل درس کلام پاک کے حوالے سے آپ حضرات کے روبرو قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہے اور اس کا معنی اور مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ اکابرین اور مفسرین کے تحقیق کی روشنی میں کما حقہ قرآن کریم کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سابقہ نشست میں اسی سورت کی آیتیں تلاوت کی گئی تھی اور آیت نمبر 151 تک آپ حضرات کو قرآن کریم کا پیغام سنا دیا گیا تھا۔ آج آیت نمبر 152 کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی آیت مبارکہ کے معنی اور مفہوم کے تحت اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے فائدے اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر نہ کرنے کا جو نقصان ہے، اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ سابقہ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مسجد حرام کا تذکرہ فرمایا اور مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا اپنے بندوں کو حکم دیا، چاہے وہ کہیں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کے مقصد بعثت کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس فرش گیتی پر لباس بصریت میں کیوں مبعوث فرمایا۔ مقصد بیان کیا گیا کہ لوگوں کا تزکیہ نفس کرنا ہے، ہر قسم کی آلودگی سے، ہر قسم کی ناپاکی سے، ہر قسم کی گندگی سے اور ہر طرح کے عیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو محفوظ رکھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو قرآن کریم کی آیات کی شکل میں نازل ہوتی ہیں، ان کی تلاوت کرنی ہے اور اس کا پیغام پہنچانا ہے، اور اللہ کے بندوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہے، اور وہ تمام باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جن سے ناواقف ہیں، چاہے وہ انسانیت کی تعلیم ہو، اخلاق کی تعلیم ہو، معاملات کی تعلیم ہو، قیامت کا تذکرہ ہو، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے حوالے سے ہو، جنت و جہنم کی باتیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں جس سے بندہ ناواقف ہے، ان تمام چیزوں کی تعلیم دینا تھا۔
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اتنا بڑا کرم فرمایا اور ایسی خاص رحمت اپنے بندوں کے لیے نازل فرمائی، اور ایسی خاص انعام سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نوازا، تو بندوں کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد بھی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسی عظیم نعمت کے ملنے پر شکر بجا لائے۔ کیونکہ انسان کی عادت ہوتی ہے کہ جب اسے اس کی ضرورت کی چیز مل جاتی ہے اور جس سے ملتی ہے انسان اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور زندگی بھر اس کے احسان تلے دب کر وہ اپنا وقت گزارا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل میں ایک ایسی نعمت عطا فرمائی کہ اس نعمت کے ملنے کے بعد گمراہوں کو ہدایت نصیب ہوئی، ناکارہ کام کے بن گئے، بے عمل عمل والے بن گئے، بد اخلاق اخلاق والے بن گئے، بد کرداروں کے کردار سنور گئے، گناہوں کے راستے پر چلنے والے نیکی کا راستہ اختیار کرنے لگے، برائی سے ہمیشہ اپنے جسم کو متاثر رکھنے والے ہمیشہ نیکیوں کی طرف راغب ہونے لگے، قلوب بھی پاک ہوئے، اذہان بھی پاک ہوئے، روح بھی پاکیزہ ہوئی، خیالات بھی معطر ہوئے، ارواحیں منور ہوئیں۔ یہ سب کچھ فیضان رہا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے نہ صرف ظاہری ضرورتیں پوری ہوئیں، نہ صرف ظاہری احکام سے بندے مستفیض ہوئے، بلکہ باطنی ضرورتیں بھی پوری ہوئیں۔ باطن میں ایمان داخل ہوا اور اس ایمان نے روح کو منور کیا، اس ایمان نے قلب کو منور کیا، اس ایمان نے قلوب و اذہان کو منور کیا، اور اس کا اثر ظاہر پر ایسا پڑا کہ ظاہر چمکنے لگا، ظاہر میں چمک پیدا ہوئی اور ظاہر مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اطاعت گزار ہو گیا۔ تو جب بندے اس عظیم نعمت کے بارے میں سنیں اور جب بندے اس عظیم نعمت کا تذکرہ کریں تو اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی حمد کریں، اپنے رب کی ثنا بیان کریں، اپنے رب کو تکبیر و تحلیل کے ساتھ یاد کریں، تقدیس کے ساتھ یاد کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں کو عظیم نعمت عطا فرمائی، ایمان عطا فرمایا، قرآن عطا فرمایا، اور زندگی بھر صراط مستقیم پر رہنے کے لیے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت کو باقی رکھا۔ اب رب نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ بڑی عظیم نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کی مختلف صورتیں ہیں، اگر اس کی تفصیل بیان کی جائے تو کئی نشستیں اس حوالے سے ہوں گی کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے، اس کا ذکر چھوڑنے کا نقصان کیا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ ایک دو نشستیں اس حوالے سے ہوں تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہمارے لیے ہمارا پسندیدہ عمل بن جائے، اور جو فضیلتیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے بیان کی ہیں، تاکہ امت کو اس بات کی ترغیب ہو اور امت اس جانب متوجہ ہو کہ اپنے اوقات کو فالتو باتوں میں خرچ کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اپنے اوقات کو مصروف کر دیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو لازوال نعمت دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور لازوال نعمتیں آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے
کہ بندہ زمین پر خدا کو یاد کرتا ہے، بندہ زمین پر خدا کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اپنے بندے کو آسمانوں میں یاد فرماتا ہے۔ ہم لوگوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر کرنے والے کو فرشتوں کے سامنے یاد فرماتا ہے۔ اللہ کے ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اگر خدا کو تنہائی میں یاد کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تنہائی میں یاد فرماتا ہے، اور بندہ اسے محفل میں یاد کرے تو رب قدیر اس سے اچھی محفل میں اس بندے کو یاد فرماتا ہے۔ اس طرح بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے۔ اب آپ اور ہم اندازہ کر لیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے رب کو یاد کرتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے یاد کرے تو بندے کے لیے کتنی اعزاز کی بات ہے۔ حالانکہ وہ رب ہے، اگر بندہ اسے یاد کرے اور اگر وہ بندے کو یاد نہ بھی کرے تب بھی وہ ہمارا رب ہے، کیونکہ بندے کا کام ہے کہ شکر کے طور پر، صبر کے طور پر، آزمائشوں میں، ہر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا رہے۔ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام اس لیے عطا فرمایا کہ بندہ اس بات سے خوش ہو جائے۔ حالانکہ بے شمار مثالیں اس حوالے سے دی جا سکتی ہے۔ آپ اور ہم غور کریں، ہم لوگ دنیا میں رہتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ہم یاد کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، مگر ضروری نہیں ہے کہ جس کو ہم یاد کریں وہ ہمیں بھی یاد کرے، جس کا ہم ذکر کریں وہ ہمارا بھی ذکر کرے، جس کے تعلق سے ہم لوگوں کے سامنے تذکرہ کریں ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارا تذکرہ کرے، کیونکہ ہر بڑے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے نیچے والا، میرے ماتحت رہنے والا مجھے یاد کرتا رہے، میرا ذکر کرتا رہے، میرے احسان تلے دبا رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر میرے رب کا کرم اپنے بندوں پر یہ ہے، وہ رب ہونے کے باوجود اپنے بندے کی پکار پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یاد فرماتا ہے۔ اپنے بندے کے ذکر کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو یاد فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتا ہے، اے میرے بندو، میں تمہارا وہ رب ہوں کہ تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اور تم مجھے بھول سکتے ہو، اور اگر تم نے مجھے بھلا دیا تو میری رحمت تم سے دور ہو جائے گی، میرا فضل، میرا کرم تم سے دور ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج اگر ہم یہ کہیں کہ بے شمار آفتیں، بے شمار مصیبتیں، بے شمار بلائیں، بے شمار بیماریاں، بے شمار تکلیفیں، بے چینی، بے قراری، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنے دلوں کو خالی کر لیا، اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو خالی کر لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم آفتوں میں، بلاؤں میں، مصیبتوں میں، بڑی سے بڑی پریشانیوں میں گرفتار ہو گئے۔ اگر بندہ خدا کو یاد کرتا رہتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو یاد فرماتا تو وہ بندہ مصیبتوں میں گرفتار نہ ہوتا، وہ بندہ تکلیفوں میں گرفتار نہ ہوتا، پریشانیوں میں گرفتار نہ ہوتا، بلکہ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہوتا، اللہ کا محبوب ہوتا۔ خدا کی طرف سے اس کے لیے آزمائشیں ضرور ہوتی، اور یہ آزمائشیں اس کا امتحان اس لیے نہیں ہوتا کہ اسے ذلیل و رسوا کیا جائے، بلکہ اللہ کی طرف سے بندے کی آزمائشیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اس کے درجات کو بلند کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آزمائشیں فرما کر لوگوں کے سامنے ان کے مقام کو ظاہر فرماتا ہے کہ اے لوگوں، دیکھو یہ میرا بندہ مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانیوں میں ہے، مگر اس کے باوجود یہ میری طرف متوجہ ہونے سے اپنے آپ کو غافل نہیں رکھتا، بلکہ ہمیشہ میری طرف متوجہ رہتا ہے، میرا ذکر کرتا رہتا ہے، مجھے یاد کرتا رہتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ بندے کے لیے بڑے فائدے کا سبب بنتا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا گیا کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ جب خدا کو یاد کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو یاد فرماتا ہے۔ اور پھر اس کا مطلب اور اس سے مراد بعض اکابرین نے یہ بھی لیا ہے کہ کسی عمل کے وقت تم میرے امر اور نہیں کو یاد کرو، یعنی جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا اس کو یاد کرو، اور جس بات سے تمہیں منع کیا گیا اس کو یاد کرو۔
یعنی میرے حکم کے مطابق کسی کام کو کرو یا میرے منع کرنے کے مطابق کسی کام سے رکو، تو میں تم کو اس عمل کی جزا سے یاد کروں گا۔ تم مجھے عبادات و اطاعت سے یاد کرو، میں تم کو ثواب سے یاد کروں گا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ تم راحت میں مجھ کو عبادت اور دعا سے یاد کرو، میں مصیبت میں تم کو عطا اور نعمت سے یاد کروں گا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ تم مجھ کو سوال سے یاد کرو، میں تم کو عطا سے یاد کروں گا۔ ایک اور قول یہ ہے کہ تم مجھ کو توبہ سے یاد کرو، میں تم کو عفو و کرم سے یاد کروں گا۔ تم مجھے دنیا میں یاد کرو، میں تم کو آخرت میں یاد رکھوں گا۔ یہ ہمارے اکابرین نے اس اقوال کے ذریعے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان انعامات سے بندوں کو واقف کروایا ہے کہ رب قدیر کن کن انعامات سے اپنے بندوں کو یاد فرماتا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہمیں تسبیح یاد آتی ہے، ہم مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہمیں وظیفے یاد آتے ہیں، ہم مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ کے نیک بندے یاد آتے ہیں، ہم مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہمیں نمازیں یاد آتی ہیں، ہم مصیبت میں ہوتے ہیں تو اللہ کے نیک بندوں کے دربار ہمیں یاد آتے ہیں، اور پھر ہم لوگوں سے اپنی مصیبت کو ٹالنے کے لیے وظائف پوچھا کرتے ہیں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر بندہ پابندی کے ساتھ خدا کا ذکر کرتا تو یہ مصیبتیں اس پر نہ آتی، یہ پریشانیاں اس پر نہ آتی، یہ تکلیفیں، یہ بیماریاں اس پر نہ آتی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کی اگر آزمائش اپنے بندوں کے لیے ہو، اور رب قدیر آزماتا ان بندوں کو ہے جو اللہ کے محبوب و مقرب ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے محبوب و مقرب ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ میں رب کی آزمائش ہوتی ہے تو وہ بندے شکوہ و شکایت نہیں کرتے، وہ بندے اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کسی کے سامنے نہیں کرتے، بلکہ اپنی کیفیت کو اپنے اندر چھپائے رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، کسی نے آ کر عرض کیا کہ آپ کسی طبیب کو بتا لیتے، تو آپ نے فرمایا میں نے طبیب کو بتا لیا ہے۔ لوگوں نے کہا طبیب نے کیا کہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ طبیب نے کہا ہے کہ بیماری میں نے دی ہے، اس کا علاج میرے پاس ہی ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کون سا طبیب ہے؟ تو فرمایا میرا رب ہے، میرا اللہ ہے۔ یہ آزمائشیں ہیں جب اللہ والوں سے ہوتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکوہ و شکایت نہیں کرتے۔ عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم راحت میں خدا کو یاد کرتے تو مصیبتیں نہ آتی، اور اگر مصیبتیں آتی بھی تو وہ مصیبتیں آزمائش کی شکل میں ہوتی، اور بندہ ان آزمائشوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور نہ ہوتا بلکہ اللہ کا اور مقرب بن جاتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے درجات کو، اس بندے کے مقام کو اور بلند فرماتا۔ آج ہمیں اللہ کس وقت یاد آتا ہے؟ ہمیں اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اکثر مسلمان ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم سے بھی اس تعلق سے سوالات ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے اس تعلق سے سوالات ہوتے ہیں کہ بندہ جب پریشان ہوتا ہے تو وہ وظیفے تلاش کرتا ہے، اور بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پریشان ہونے کے باوجود اپنے رب کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اپنے خدا کو یاد نہیں کرتے، اپنے رب کی اطاعت نہیں کرتے، اپنے رب کا ذکر نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے ان کی مصیبتیں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں، پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ ان کے لیے یہ تکلیفیں ان کی حرام موت کا سبب بنتی ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ خودکشی کرنے والے، حرام موت مرنے والے، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مکمل طور پر اللہ سے غافل ہو چکے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے جنہوں نے اپنے آپ کو مسلسل محروم رکھا، ایسے افراد اس طرح کی حرام موت کا شکار ہوتے ہیں۔ مگر جو بندے مصیبت میں بھی اپنے رب کو یاد کریں تو میرا رب یہ نہیں فرماتا کہ میرے بندے تو نے راحت میں مجھے یاد نہیں کیا، سکون میں مجھے یاد نہیں کیا، دولت تھی تب مجھے تو نے یاد نہیں کیا، لہٰذا اب تیرا یاد کرنا بے فیض ہے، اب مجھ کو پکارنا بے فیض ہے۔ میرا رب ایسا نہیں ہے معاذ اللہ۔ میرا رب تو وہ ہے کہ بندہ جب مصیبت میں پکارتا ہے تو رب اسے 2 مرتبہ لبیک کہتا ہے، رب اسے لبیک کہہ کر اس بندے کو جواب دیتا ہے، اس لیے کہ بندے پر جب مصیبتیں آتی ہیں، جب تکلیفیں آتی ہیں تو
تو جتنے سہارا دینے والے ہیں اسے بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں، اسے بے سہارا کر دیتے ہیں، جتنے قریب رہنے والے اس سے دور ہو جاتے ہیں، ساتھ میں رہنے والے اس سے دور ہو جاتے ہیں، روزانہ رات میں اس کے ساتھ شب بیداری کرنے والے، ٹائم پاس کرنے والے، اس کے ساتھ ہوٹلنگ کرنے والے، سب کے سب اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب جب بندہ ایسی حالت میں میرے رب کو پکارتا ہے، ٹوٹے ہوئے دل سے، لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے اور کانپتے ہوئے جسم سے جب میرے رب کو پکارتا ہے تو میرا رب اسے جواب دیتا ہے، میرے بندے تیرے سارے سہارے ختم ہو گئے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تیرا سہارا ہوں، میں تیرا آسرا ہوں، میں تیری مصیبت کو دور کروں گا، میں تیری پریشانی کو دور کروں گا۔ کبھی کبھی بندہ اس انداز سے پکارتا ہے کہ میرے رب کو اس کا پکارنا اتنا پسند ہوتا ہے کہ اس بندے کی آرزوئیں فوری مکمل نہیں کی جاتی، بلکہ اسے اور تڑپایا جاتا ہے، اور تڑپ کر اس کی آوازیں نکلتی ہیں۔ اللہ کو اس کا پکارنا اتنا پسند ہوتا ہے کہ میرا رب اس کے پکارنے سے محبت فرماتا ہے، اور اس بندے کو اس کی ضرورت کو تھوڑے وقت کے لیے ٹال دیا جاتا ہے تاکہ بندہ اسی حالت میں اپنے رب کو پکارتا رہے، اسی کیفیت میں اپنے رب کو پکارتا رہے۔ یاد رکھیں، جب بندہ مصیبت میں اپنے رب کو بڑی محبت کے ساتھ پکارتا ہے، یقین کے ساتھ پکارتا ہے، تو میرا رب اس بندے سے محبت بھی فرماتا ہے اور اس بندے کی ضرورتوں کو اپنے فضل سے اور اپنی حکمت اور اپنے منشا کے مطابق میرا رب اس کی ضرورتوں کو پورا بھی فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عرض کیا کہ اے میرے مولا، جب تیرا کوئی نیک بندہ تجھے پکارتا ہے تو تو اسے کس طرح سے جواب دیتا ہے؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میں میرے نیک بندے کو جب جواب دیتا ہوں تو کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میری رحمت تیرے لیے حاضر ہے، بتا کیا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مولا یہ تو نیک بندے کی بات ہوئی، جب تیرا گناہگار بندہ تجھے پکارتا ہے تو اسے کس طرح سے جواب دیا جاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال پر میرے رب نے فرمایا کہ میں اسے 2 مرتبہ لبیک کہہ کر جواب دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا نیک پکارے تو 1 مرتبہ، گناہگار پکارے تو 2 مرتبہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جب میرا نیک بندہ مجھے پکارتا ہے تو اسے اپنی نیکیوں پر بھروسہ ہوتا ہے، نیک اعمال پر بھروسہ ہوتا ہے، اور اس پر بھروسہ کرتے ہوئے مجھے پکارتا ہے تو میں اسے 1 مرتبہ جواب دیتا ہوں۔ جب میرا گناہگار بندہ مجھے پکارتا ہے تو اس کے پاس میں نیکیاں کچھ نہیں ہوتی، اسے اس بات کا یقین ہے کہ میرے پاس میں کوئی نیک عمل نہیں، کوئی اچھائیاں نہیں، کوئی اچھے کام نہیں، کوئی خیر نہیں، کوئی خیرات نہیں، لہٰذا وہ مکمل طور پر میری رحمت پر بھروسہ کرتا ہے اور مجھے آواز دیتا ہے تو میں اسے 2 مرتبہ لبیک کہتا ہوں تاکہ میرے بندے کو خوشی حاصل ہو جائے، وہ مطمئن ہو جائے کہ میں گناہگار ہوں تو کیا ہوا، میرا رب میری بات پر 2 مرتبہ لبیک کہتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کتنا رحیم ہے، اپنے بندوں کے لیے کتنا مہربان ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بندہ اپنے رب کو پکار کر جو سوال کرتا ہے، میرا رب اس کے سوال کو رد نہیں فرماتا بلکہ اس کے سوال کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ اور بات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا کچھ اور ہوتا ہے، اس کی حکمتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار بندے کی ضرورت کو اس کے مانگتے ہی پورا کر دیا جاتا ہے، کبھی کبھار بندے کی ضرورت کو ٹالا جاتا ہے، اس کے مانگنے پر بھی اسے ٹالا جاتا ہے، اور ٹالنے کی وجہ یہ ہوتی ہے یا تو اس کی دعائیں محبوب ہوتی ہیں یا پھر اس کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آتا کہ جس وقت اس کی ضرورت پوری کی جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو بندہ جس مقصد سے اپنے رب کو یاد کرے گا، فکر آخرت کر کے رب کو یاد کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اپنی بے شمار رحمتوں سے اسے مالا مال فرمائے گا۔ عبادت و اطاعت کے ذریعے اپنے رب کو یاد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب کے ذریعے اس کو مالا مال فرمائے گا اور ثواب کے ذریعے اس کو یاد فرمائے گا۔ اور بندہ راحت میں عبادت کے ذریعے خدا کو یاد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی مصیبتوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا
اور بے شمار نعمتوں سے اپنے بندوں کو مالا مال فرمائے گا۔ ذکر کی کئی صورتیں ہیں، اگر اس تفصیل میں ہم جائیں گے، میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ اس کے لیے کافی نشستیں درکار ہے۔ ذکر کی کئی صورتیں ہیں، بندہ زبان سے خدا کا ذکر کرتا ہے، بندہ اعضاء سے خدا کا ذکر کرتا ہے، بندہ دل سے خدا کا ذکر کرتا ہے، اور اس کی کیفیتیں ہمارے اکابرین نے بڑی تحقیق کے ساتھ میں کتابوں میں نقل فرمائی ہے۔ اس کی تفصیل بیان کرنے کا اتنا وقت نہیں ہے، بس عرض کرنا کی ہے کہ ایک ذکر کی کیفیت تو یہ ہے کہ بندہ زبان سے اللہ اللہ کہے، ایک ذکر کی کیفیت یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ قرآن کہتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے ذکر کی خاطر نماز قائم کرو۔ میں معنی اور مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ بھی خدا کا ذکر کرنا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، یہ بھی خدا کا ذکر ہے، کیونکہ اس کا آغاز حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود کا آغاز خدا کے ذکر ہی سے ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بندہ کسی طرح سے اپنے رب کو یاد کرتا رہے، بندہ نمازوں کے ذریعے خدا کو یاد کرے، تلاوت قرآن کے ذریعے خدا کو یاد کرے، نیک اعمال کے ذریعے خدا کو یاد کرے، اچھے اخلاق اور اچھے کردار کے ذریعے اپنے رب کو یاد کرے۔ اسی طرح تنہائی، خلوت و جلوت میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے۔ اپنی زبان کو غیر غلط چیزوں کے لیے استعمال کرنا، دنیا میں بھی اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کی برائی کرتے ہیں تو اچھوں کے نزدیک آپ برے تصور کیے جائیں گے، نیک لوگوں کے نزدیک آپ غلط انسان تصور کیے جائیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ جو لوگ برائی کو پسند کرتے ہیں، جو لوگ غیبتوں کو پسند کرتے ہیں، جو لوگ جھوٹ، مکر و فریب کو پسند کرتے ہیں، ان کے نزدیک تو آپ کی زبان اچھی محسوس ہوگی، آپ کا یہ عمل اچھا محسوس ہوگا، مگر برائی برائی ہی ہے۔ اگر بندہ اسے اچھائی سمجھتا ہے تو اس کے اچھائی سمجھنے سے برائی کا نام اچھائی سے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جسے برائی قرار دیا وہ برائی ہے، اللہ نے جسے اچھائی بیان فرمایا وہ اچھائی ہے، اللہ نے جسے نیک کہہ دیا وہ نیک ہے، اللہ نے جسے برا کہہ دیا وہ برا ہے، اللہ نے جسے صحیح کہہ دیا وہ صحیح ہے، اللہ نے جسے غلط کہہ دیا وہ غلط ہے۔ اب ہمارے اور آپ کے لیے قرآن کریم کے کیا احکام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے، انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ ہم عبادتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ہمارے اوپر اور کیا ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی تو پتہ چلے گا کہ قرآن نے عبادات کے بعد میں ہمیں کیا احکام دیے ہیں، کیا چیزیں ہمیں کرنی ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے ہمیں کس طرح سے اپنا وقت گزارنا ہے۔ 5واں پارہ ہم پڑھتے ہیں تو 12ویں رکوع کی آخری آیتوں میں ایک آیت ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ او کما قال، جس کا معنی اور مفہوم یہ کہ جب تم نماز مکمل کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو، کھڑے رہنے کی حالت میں، بیٹھے رہنے کی حالت میں، اور کروٹیں بدلتے ہوئے۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ اس آیت کو اور اس آیت کے حصے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ کھڑے رہنے کی حالت میں بھی خدا کا ذکر کرنا ہے، بیٹھے رہنے کی بھی حالت میں خدا کا ذکر کرنا ہے، اور لیٹے رہنے کی حالت میں بھی خدا کا ذکر کرنا ہے۔ انسان کی زندگی سے یہ تینوں کام متعلقہ ہے، یہ ریلیٹڈ ہے۔ انسان یا تو کھڑا رہتا ہے، یا بیٹھا رہتا ہے، یا لیٹا رہتا ہے، کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ تو بتایا یہ گیا کہ زندگی بھر جو تم کام کرتے ہو، یعنی یا کھڑے رہتے ہو، یا بیٹھے رہتے ہو، یا لیٹے رہتے ہو، یا تینوں کام جب تم کرتے ہو، نماز کے علاوہ جب تمہارا یہ کام ہو تو ان میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اور ذکر کس انداز کا ہونا چاہیے، کتنا رب کو یاد کرنا چاہیے، یہ بھی کوئی سوال کر سکتا ہے کہ رب کو ہم کتنا یاد کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے خدا کا ذکر کرو، بہت زیادہ خدا کا ذکر کرو۔
کم خدا کا ذکر نہ کرو، یعنی تھوڑا سا ذکر نہ کرو، ضرورت کے حساب سے ذکر نہ کرو۔ اگر تمہیں کوئی وظیفہ دیتا ہو کہ تمہیں یہ چیز اتنی پڑھنی ہے، اتنا ہی پڑھ کر پھر سارا دن اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو محروم رکھنا، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ نادانی ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ حماقت ہے۔ بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا رہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت زیادہ دعائیں یاد دلائی ہیں، اپنی امت کو دعائیں یاد دلائی ہیں، اور وہ ساری دعائیں خدا کے ذکر سے تعلق رکھتی ہیں۔ جیسے ہم دیکھیں صبح جیسے ہی ہم اٹھتے ہیں تو ہمیں نیند سے بیدار ہونے کی دعا پڑھائی گئی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، ہمیں یہ دعا یاد دلائی گئی، اس میں اللہ کا ذکر ہے۔ بیت الخلاء جانے سے پہلے دعا سکھائی گئی، اس میں خدا کی یاد ہے۔ بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد دعا یاد دلائی گئی، اس میں خدا کی یاد ہے۔ اسی طرح ہم باہر نکلنے کے بعد بیت الخلاء سے آئینہ دیکھتے ہیں تو آئینہ دیکھنے کی دعا یاد دلائی گئی۔ کنگھی کرتے ہیں تو کنگھی کرنے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر خدا کا ذکر کروایا گیا۔ تیل لگاتے ہیں تو خدا کا ذکر کروایا گیا کہ بسم اللہ پڑھ کر تیل لگاؤ۔ سرما لگاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں۔ اسی طرح ہم کپڑے پہنتے ہیں تو کپڑا پہننے کی دعا بتائی گئی۔ اس کے بعد تیار ہو کر ہم اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اس میں دعا پڑھائی گئی، اس میں بھی خدا کا ذکر ہے۔ کھانے کے بعد دعا پڑھائی گئی، اس میں بھی خدا کا ذکر ہے۔ کھانے کے دوران دعاؤں کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا، اس میں بھی دعاؤں کا ذکر ہے۔ اسی طرح ہم تیار ہو کر چپل پہنتے ہیں، بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ گھر کے باہر نکلتے ہیں، دعا سکھائی گئی، اس دعا میں بھی خدا کا ذکر ہے۔ اب ساری دعائیں اگر میں آپ کو بتاتا رہوں تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ آپ دعاؤں کی کتابوں میں یہ ساری دعائیں دیکھیں۔ گھر سے باہر نکلنے سے لے کر آپ بازار جا رہے ہوں، اپنی دکان جا رہے ہوں تو آپ کو دعا سکھائی گئی کہ یہ پڑھتے ہوئے آپ جاتے رہیں۔ بازار میں بیٹھے تو یہ دعا کریں، کسی سے ملاقات کرے تو یہ دعا کریں، کسی کو چھینک آئے تو چھینک کا جواب دے تو اس طریقے سے دعا کریں۔ غرض کہ اگر میں یہ کہوں کہ رات کے سونے سے لے کر پھر رات کے سونے تک ہم جتنے کام کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں وہ کوئی دعا خدا کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ تو بتایا یہ گیا، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہمیں صبح سے لے کر شام تک سکھایا گیا، مگر آج ہم حضور کی تعلیمات سے غافل ہو گئے، حضور کے احکام سے غافل ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے غافل ہو گئے، جس کا نتیجہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی بلا، کوئی وبا، کوئی پریشانی، کوئی بے چینی ایسی نہیں ہے کہ جو ہم پر حاوی نہ ہو، جو ہم پر غالب نہ ہو، کہ جس نے ہمیں کمزور نہ کر دیا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سب کچھ نتیجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہنے کا۔ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رکھو، پھر اس کے کرشمے بھی دیکھو، پھر اس کی کرامتیں بھی دیکھو، پھر اس کے ذریعے ملنے والی عزتیں بھی دیکھو۔ تو عرض کر رہا تھا، انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے، عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا ذکر کتنا کرنا ہے، کثرت سے کرنا ہے، کب کب کرنا ہے؟ تو رب نے فرمایا صبح و شام خدا کا ذکر کرتے رہو۔ صبح جب نمودار ہو رہی ہو تب بھی خدا کا ذکر کرو، شام جب آ رہی ہو تب بھی خدا کا ذکر کرو۔ بالخصوص یہ دو وقت اس لیے بتائے گئے کہ اس وقت میں فرشتے زمین سے آسمان تک، زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہیں اور آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ تم صبح صبح جب اللہ کا ذکر کرتے رہو تو فرشتے اس حالت میں جائیں کہ تمہارا ذکر سنتے ہوئے جائیں، اور جب رب پوچھے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ آئے ہو تو فرشتے کہیں مولا اس حال میں چھوڑ آئیں کہ وہ تیرا ذکر کر رہا تھا۔ اسی طرح جب شام کے فرشتے جاتے رہیں تب ہم خدا کا ذکر کرتے رہیں، تاکہ جب شام کے فرشتے خدا کے دربار میں پہنچے اور رب فرمائے کہ میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ آئے ہو تو بندہ یہ کہے کہ مولا اس حال میں چھوڑ آئے کہ وہ تجھے یاد کر رہا تھا، وہ تیرا ذکر کر رہا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور دوسری بات اگر ہم اس سے یہ سمجھیں کہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، اس آیت سے اگر یہ مراد ہے تو یقیناً
اس میں بھی کوئی دو معنی نہیں ہے۔ بندے کو چاہیے کہ صبح سے لے کر شام تک خدا کا ذکر کرتے رہے، تاکہ صبح سے لے کر شام تک رہنے والے فرشتے اللہ کے بندے کے تعلق سے یہ کہیں کہ مولا اس حال میں ہم پہنچے تھے تیرے بندے کے پاس کہ وہ تیرا ذکر کر رہا تھا اور مسلسل تجھے یاد کر رہا تھا، اور اسی حال میں ہم چھوڑ آئے ہیں کہ وہ تجھے یاد کر رہا ہے، وہ تیرا ذکر کر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اس طریقے سے بندے کو چاہیے کہ اپنے رب کو یاد کرے۔ اکابرین فرماتے ہیں کبھی ذکر زبان سے ہوتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، تسبیح کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، واعظ و نصیحت کرنا، اور کبھی ذکر دل سے ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے دلائل پر غور کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے کے طریقوں پر غور کرنا، اور اللہ کے مخلوق کے اسرار پر غور کرنا۔ اور کبھی ذکر اعضاء سے ہوتا ہے، جیسے اپنے جسم کے تمام اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کرنا۔ عام مومنین کا ذکر زبان سے کرنا ہے۔ ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام بہت ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس کو میں اپنے اوپر لازم کر لوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھو۔ اس حدیث پاک کو امام ابن ماجہ میں سنن میں نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، جب بندہ میرے ذکر سے اپنے ہونٹ ہلاتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا پیاری حدیث ہے کہ بندہ جب خدا کو یاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی امام ابن ماجہ نے سنن میں نقل فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار بندے ایسے بھی ہیں جو اللہ کو اپنی زبان سے یاد کرتے ہیں، مگر خاص بندے جن کو ہم عارفین کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے دل سے یاد کرتے ہیں۔ ہمیشہ ان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہوتا ہے، اور وہ اپنے دل میں کسی غیر کا خیال آنے تک نہیں دیتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذکر کے کئی معنی ہیں، اور ذکر کو زبان سے کرنے کا اس لیے بھی حکم دیا گیا کہ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے، اور بغیر حضور قلب کے صرف زبان سے ذکر کرنا بندے کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا۔ یعنی ذکر ایسا کیا جائے، فائدہ تو ضرور ہوتا ہے، مگر دل کی حضوری قلب کے ساتھ اگر بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور دل کی حضوری زبان کے لیے ذکر کا جب سبب بنتی ہے تو بندے کے لیے بے شمار فائدے اور اس کے بہترین نتائج نظر آتے ہیں۔ ابو عثمان سے کسی نے شکایت کی کہ ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں مگر دل میں اس کی حلاوت محسوس نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے کم سے کم تمہارے ایک عزو کو اپنی اطاعت میں لگا لیا ہے۔ جیسے بعض بندوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ ان کا دل نہیں لگتا ذکر میں، تو انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اس بات پر اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ میرے رب نے میری زبان پر تو کم سے کم اپنے ذکر کو جاری فرما دیا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے کم سے کم تمہارے ایک عزو کو اپنی اطاعت میں لگا لیا ہے۔ ابو عثمان نہدی نے کہا میں اس وقت کو جانتا ہوں جب میرا رب مجھے یاد کرتا ہے۔ پوچھا وہ کون سا وقت ہے؟ فرمایا جب میں خدا کو یاد کرتا ہوں میرا رب مجھے یاد کرتا ہے۔ ذوالنون مصری نے کہا جو حقیقت میں اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اس کے ما سوا کو بھول جاتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو ہر چیز کا بدل عطا فرماتا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی عمل اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح اور بھی بے شمار باتیں اس حوالے سے آپ حضرات کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے اگلی نشست میں بیان کی جائیں گی۔
اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، پابندی کے ساتھ ہر وقت ہر لمحہ اپنے ذکر میں مصروف فرما دے، اور اس ذکر کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ رب قدیر ہم سب کو اپنے ذاکرین میں شامل فرما لے، ہماری نسلوں کو تیرا ذکر کرنے والا بنا دے، اور اس ذکر کی برکتوں سے مولا ہم سب کو مالا مال فرما۔ پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، اور اس عمل کے ذریعے لوگوں کو اپنے ذکر کی طرف متوجہ فرما دے، برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔